رات کا وقت تھا، کمرہ بالکل سنسان تھا، صرف پنکھے کی ہلکی ہلکی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ نرمین اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، موبائل پر اسکرول کر رہی تھی۔ گھڑی پر وقت دکھا، رات کے 1:12 تھے۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر لکھا تھا ان نون نمبر۔ نرمین ایک دم سے چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت یہ کون ہو سکتا ہے؟ نرمین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر تجسس کی وجہ سے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی، 13:13 ہو چکے ہیں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے کیا کیا تھا؟ نرمین گھبرا گئی اور گھبرا کر بولی، کون ہو تم؟ کون ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آواز مسکرا کر بولی، جھوٹ مت بولو۔ نرمین نے کانپتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ فون اس کے ہاتھوں سے زمین پر گر گیا۔ پردہ آدھا ہلا ہوا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے ہٹا ہو۔ نرمین چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ ابھی تو صرف میں ہوں، لیکن اگر تم نے دوبارہ وہی غلطی کی تو صرف کال نہیں آئے گی۔ اچانک سے کال کٹ گئی۔ نرمین کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ ڈر کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر نرمین نے کون سی غلطی کی ہے، اور وہ کون ہے جو نرمین کی غلطی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے؟ کہ کوئی سایہ تو نہیں ہے؟ دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک بوجھ بھی تھا، جیسے وہ خود جانتی ہو۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی دوست ہنا کو بتایا، نرمین، کل رات تم نے کسی کو بتایا تو نہیں؟ نہیں، میں کیسے بتاتی وہ حادثہ؟ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پچھلے سال جب میں پارٹی سے گھر واپس لوٹ رہی تھی تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ جب گاڑی رکی تو میں گاڑی سے ڈرتی ہوئی اتری تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی سڑک کے درمیان خون میں لت پت پڑی تھی۔ میں ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹی اور بھاگ گئی، اور اس بھیانک رات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہائے کاش اس رات میں اس لڑکی کو ہمت کر کے ہسپتال لے جاتی تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ یہ کہہ کر نرمین زاروں قطار رونے لگی۔ ہنا اس کی باتیں سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی دوبارہ بجتی ہے۔ وقت 1:13 PM ہو رہا تھا۔ نرمین اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کال اٹھاتی ہے، آخر کار تم نے سچ بول ہی دیا، لیکن سزا تو بھی باقی ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اچانک کال پر وہی لڑکی کی چیخ سنائی دیتی ہے جو حادثے کی رات سنی تھی۔ نرمین گھر واپس آ گئی۔ نرمین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پردے کے پیچھے سایہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ ایک سرگوشی کمرے میں گونجی۔ یاد ہے وہی سڑک، وہی لمحہ اور وہی وقت؟
نرمین دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میں جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنے لگا۔ اب وہ ایک لڑکی کی صورت میں آ گیا، وہی لڑکی جس کو نرمین نے گاڑی سے ٹکر مار دی تھی۔ اس کے چہرے پر خون جمع ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ تھی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، تم نے تو میری زندگی ہی ختم کر دی۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ 13:13 پر ہر رات تم میرے ساتھ رہو گی، یعنی تمہاری موت۔ اچانک لائٹ بجھ گئی، اندھیرے میں صرف گھڑی کے ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب لائٹ واپس آئی تو کمرے میں بالکل خاموشی تھی، نہ سایہ نہ نرمین، صرف موبائل زمین پر پڑا تھا اور وقت ہو رہا تھا 1:13۔